تقریباً 1400 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے اور نصیحت کے لیے بہت عمدہ بات ہے۔ شہر مدینہ میں ایک شخص رہتا تھا جو سڑکوں پہ گاتا تھا، اور وہ اس نے ایک تانپورا ٹائپ کا بنا لیا تھا، ایسے کندھے پہ رکھتے تھے تو ایسے انگلیوں سے اس کو بجاتا تھا۔ بجاتا بھی بہت اچھا تھا اور گاتا بھی بہت اچھا تھا مدینے کی گلیوں میں، اور لوگ سن کے کچھ نہ کچھ اس کو دے دیا کرتے تھے۔ زندگی آرام سے اس کی گزر رہی تھی۔ پھر زندگی اس موڑ پہ آئی جسے بڑھاپا کہتے ہیں۔ بوڑھا ہو گیا تو پھر نہ وہ آواز میں دم رہا نہ وہ ساز میں دم رہا، تو فاقے ہونے لگے۔ کئی وقت ایسے گزر جاتا تھا۔ بڑا پریشان ہوا کہ کیا کرے کیسے کرے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو ایک دن وہ جنت البقیع جو مدینے کا قبرستان ہے، بالکل مسجد نبوی کے سامنے ہے، چند قدموں کا فاصلہ ہے۔ قبرستان میں عموماً آپ دیکھیں تو سناٹا ہوتا ہے، کون جاتا ہے قبرستان بغیر کسی جنازے کے؟ وہ تنہائی میں قبرستان میں یعنی جنت البقیع قبرستان میں جا کے بیٹھا، اور اس کے بعد وہاں بیٹھ کے اس نے ایسے دیکھا، اس نے کہا کہ اے اللہ، تو نے آواز دی تھی تو میں گاتا تھا، تو نے آواز دی تھی تو میں بجاتا تھا، اور اچھی زندگی پوری گزر گئی۔ اب اس موڑ پہ آ گئے ہیں، اب کہاں جائیں، کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں؟ مولا کچھ تو میری بھوک کا انتظام کرتے۔ یہ باتیں وہ تنہائی میں بیٹھا ہوا اللہ سے کر رہا تھا، وہاں کوئی نہیں تھا، اللہ سے وہ یہ باتیں کر رہا تھا۔ اور سامنے ہی مسجد نبوی کے صحن میں اس وقت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ سو رہے تھے مسجد نبوی میں۔ اللہ رب العزت نے ان کو خواب میں یہ آواز سنائی، یہ جملے سنائے، اور یہ کہا کہ میرا ایک بندہ جنت البقیع میں ہے، جاؤ جا کے اس کی مدد کرو۔ وہ ایک دم گھبرا کے ان کی آنکھ کھلی کہ یہ کیسا خواب دیکھا، کیا دیکھا، اور عجیب سے حال میں ننگے سر اور ننگے پیر مسجد نبوی سے نکل کے دوڑے جنت البقیع کے لیے سامنے۔ جب وہ دوڑے جنت البقیع کی طرف جانے کے لیے، تو وہ جو شخص وہاں بیٹھا ہوا اللہ سے بات کر رہا تھا، اس نے دیکھا امیر المومنین آ رہے ہیں، اور وہ بھی دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ننگے سر اور ننگے پیر۔ وہ گھبرا گیا، اس کو لگا آج کسی نے میری کوئی شکایت کر دی ہے، آج خیر نہیں۔ وہ بھاگا، وہ جیسے ہی آگے کی طرف دوڑا تو امیر المومنین نے یہیں سے آواز دی، کہا ٹھہرو، رکو، خبردار دوڑنا نہیں، وہیں رکو۔ وہ سہم گیا، رک گیا۔ یہ حضرت عمر فاروق جب اس کے پاس پہنچے تو اس سے کہا کہ تم بھاگے کیوں؟ تو ڈر گیا، اس نے کہا مجھے لگا کسی نے میری کوئی شکایت کی ہے اس لیے آپ آ رہے ہیں۔ اب جملوں پہ یہاں پہ غور کیجیے گا، باریکیاں دیکھیے گا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا میں آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ وہ چونک گیا، اس نے کہا کس نے بھیجا آپ کو؟ میں نے تو کسی سے کچھ نہیں کہا۔ تو پھر حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ابھی تم جس سے بات کر رہے تھے اس نے مجھے بھیجا ہے، ابھی تم جس سے بات کر رہے تھے اس نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ جملہ سننا تھا کہ اس گانے بجانے والے نے ایسے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ پروردگار، ساری زندگی میں نے اپنی آواز اور انداز کے دم پہ کمایا کھایا، کبھی تجھے نہیں یاد کیا، کبھی تیری عبادت نہیں کی، کبھی تجھے پکارا نہیں۔ آج زندگی میں پہلی بار تجھے پکارا بھی تو تیری وحدانیت کے لیے نہیں، اپنے پیٹ کی بھوک کے لیے تجھے پکارا، اور تو نے بھیجا بھی کس کو؟ امیر المومنین کو۔ اس خوشی میں، اس صدمے میں وہیں ہارٹ فیل ہوا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کا انتقال ہو گیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ 2 منٹ میں آج کی تاریخ میں ہم لوگ ایک دوسرے پہ انگلی اٹھا دیتے ہیں کہ یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ کس نے کیا کیا، کون کیا ہے، یہ اللہ جانے۔ ہمیں اور آپ کو حق نہیں ہے اس بات کی انگلی اٹھانے کا کہ اس میں یہ برائی ہے، اس میں وہ برائی ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے نماز جنازہ عبداللہ ابن ابی منافقین کے سردار کی پڑھانے سے اللہ کے نبی کو منع کر دیا تھا کہ یہ منافق ہے، آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں، اور یہاں وہ آدمی جو گانے بجانے والا ہے اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ تو کس کے کیا معاملات ہیں، ہمیں حق نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی وہ گانے بجانے والا ہے، فلاں آدمی ایسا ہے۔ ارے فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے وہ چھوڑیے، ہم خود کیسے ہیں وہ دیکھیے۔ اللہ سے ہر وقت اس بات کی دعا کیجیے، توبہ کیجیے کہ کسی پہ اٹھی ہوئی انگلی ناگوار نہ ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ ہم نیک بن جائیں، دوسروں کی کمیاں ڈھونڈنا اب ہم بند کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔